اپنے ہی ہیں تو اپنے ہی تھوڑے تھوڑے اپنے لگتے ہیں. نعرہ رسال، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثی، نعرہ غوثی. سادہ سے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. صدق اللہ العظیم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق اسٹیج کی زینت مقتدر علماء، معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا. دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، محبوب اگر آپ کا دل سخت اور مزاج تند ہوتا تو یہ لوگ آپ کے گرد کبھی بھی نہ بیٹھتے. جب غزوہ خیبر ہوا تو کچھ لوگ پلٹ گئے، دوبارہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم افو درگزر سے کام لیتے ہیں. حاضرین مجلس، دین محبت سے پھیلا ہے، دین حسن اخلاق سے پھیلا ہے. ایک ہندو شاعر کہتا ہے، یہ لڑتے قبائل کو کس نے بتایا، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. کائنات کی چمک، کائنات کی رونق، یہ سب محبت کے دم قدم سے ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، اور وہ اچھا نہیں ہے جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک خاتون کا تذکرہ کیا گیا، بندہ نواز، صوم و صلاۃ کی پابند ہے، لیکن اس کی زبان کے فتنوں سے ہمسایہ محفوظ نہیں. تو حضور فرماتے وہ عورت جہنمی ہے. میرے نبی کا فرمان ہے، گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لیا کرو. ہمسایہ اچھا نہ ملے تو زندگی عذاب ہو جاتی ہے. اور آپ ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھ لیجئے جو اس عذاب میں مبتلا ہے. ہمسایہ صرف اتنا کہہ دینا کہ ڈیک کی آواز تھوڑی سی ہلکی کر لو، غلط تو کہا نہیں بھائی، توجہ دل. حدیث رسول بیان کرتے تو لوگوں پہ نشہ طاری ہو جاتا تھا. ابو حمزہ کا ہمسایہ، اس کو بامر مجبوری مکان فروخت کرنا پڑ گیا اور اس نے باہر لکھ کے لگا دیا. ہم بھی جب کوئی چیز فروخت کرتے ہیں تو چسپاں کر دیتے ہیں، خریدار آتے ہیں، بحث ہوتی ہے، بات سمجھ میں آئے تو خرید لیا جاتا ہے ورنہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. لیکن اس نے رولا مکایا، اس نے باہر لکھ دیا کہ 2000 درہم میرے مکان کی قیمت اور 2000 درہم ابو حمزہ کی ہمسائیگی کا لوں گا. تو لوگوں کی ایک لمبی لائن لگ گئی 4000 دینار دینے کے لیے. اور جب ابو حمزہ کو پتا چلا کہ میرا گوانڈی، میرا ہمسایہ مکان بیچ کے یہاں سے جا رہا ہے، تو آپ نے خادم کو 4000 دینار دیے، فرمایا جلدی جاؤ اور یہ میرے ہمسائے کو دے آؤ اور اسے کہنا کہ یہ ویسے ہی رکھ لو لیکن مجھے چھوڑ کے نہ جانا. اچھا کچھ ہمسائے ایسے ہوتے ہیں، وہ گلی محلہ بستی سمندری کیا بھائی دنیا ہی چھوڑ جائے نا تو لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ فتنہ زمین میں چلا گیا ہے. لوگ دیگے چڑھاتے ہیں، تھوڑی سی آواز اگر کم ہو جائے تو ذرا آسان ہو جائے گا. تو تذکرہ خاتون کا ہے بھائی، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، لیکن زبان کا زہر کوبرا سانپ سے بھی زہریلا ہے. تو فرمایا جہنمی ہے. اسی طرح ایک اور عورت کا تذکرہ کیا گیا، معمول کی نمازیں، معمول کے روزے، لیکن ہمسایہ بڑا مطمئن ہے. تو میرے نبی فرماتے وہ عورت جنتی ہے. جنت کا معیار دوست اچھے اخلاق ہیں، میٹھے بول ہیں. امام منذری الترغیب والترہیب میں ایک روایت لائے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جوان حاضر ہوا جس کا نام نامی اسم گرامی جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضور سے پہلی ملاقات تھی. اللہ نے اپنے محبوب کو یہ کمال بخشا تھا کہ آپ پہلی ہی ملاقات میں اپنا بنا لیتے تھے. ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈول دیاں، کنا دے وچ رہندیاں مشری گول دیاں. لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا نہ کو تیری مثال دا. میٹھی میٹھی باتیں من میں اتری، ایمان نصیب ہوا.
जाने लगे तो अर्ज करते आका मेरे दामन में हिकमत की मोती डाल दीजिए। भाई जान, जो शख्स अभी अभी ईमान लाया है उसको मेरे नबी ने पहली नसीहत क्या फरमाई? नमाज पढ़ा करो, रोजे रखा करो, मौसम हज आए तो हज के लिए निकलो, माल के निसाब हो तो ज़कात दो। जो शख्स अभी अभी ईमान लाया है उसको सबसे पहली नसीहत ये फरमाई, ला तसुब्बन्ना अहदा, फरमाया जाबिर किसी को गाली न देना, उसको अखलाक सिखाए। और आप फरमाते फिर मैंने सारी जिंदगी किसी जानवर को भी गाली नहीं दी। इंतहाई माजरत से कहूँगा भाई, हमारे बच्चे बोलना सीखते हैं तो गालियाँ सीखते हैं, और जब गाली पहली दफ़ा ज़ुबान पे आई तो घर के बड़े सर पकड़ के नहीं बैठ के कि हमारी गफलत, हमारी जो है नाचाकियों का नतीजा कि इसकी ज़ुबान पे गाली आई, संजीदा नहीं हुए, घर से अपनी ज़िंदगी से गाली नहीं निकाली, बल्कि हम बाकायदा उस बच्चे की हौसला अफजाई करते हैं। जब रात अफराद खाना जमा होते तो बाकायदा उसको छेड़ा जाता है और उससे तकाजा भी किया जाता है कि जो सुबह गाली मुझे दी ज़रा दादा अबू को सुनाओ, पापा को सुनाओ। ओ भाई, ये कुछ सुनाने वाली चीज़ है? रवैयों पे गौर करना चाहिए था। लेकिन माजरत से वही बच्चा जब बड़ा होकर गाली देता है तो हम कहते हैं हमारी बहू ने इसको तावीज़ डाल दिए, उसका क्या कसूर है यार, वो तो 2 माह हुए आपके घर में आई है। 25 साल हमारे ज़ेरे तरबियत रहा है, गाली का माहौल हम खुद फराहम कर रहे हैं। बच्चे बड़ों से सीखते हैं दोस्त, बच्चे तो कोरा कागज़ होते हैं। जो भी तहरीर लिखोगे वन बेटा, आप गाली लिखोगे तो गाली आएगी। अगर हमारे घरों का माहौल कुरान पढ़ने वाला है, हदीस पढ़ने वाला है, मोहम्मद अरबी पे दुरूद पढ़ने वाला है, तो उसके भी नताइज आएंगे। बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, कितना बड़ा नाम है, वालिदा मदरसे में बेचती है, उस्ताद कहते बेटा पढ़ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अज़बर था सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नास, अज़बर था तिलकर रुसुलु फद्दलना बादहुम अला बाद, अज़बर था। 14 पारे सुनाए। उस्ताद बड़े मुतासिर हुए, बेटा जहाँ से 14 पढ़े बकिया 16 भी उसी मदरसे में उसी उस्ताद से पढ़ लेते, तेरे हिजे अच्छी है, मंजिल खूब है। तो अर्ज़ करते उस्ताद जी मैंने किसी मदरसे में किसी उस्ताद से ज़ानुए तलम्मुस तय नहीं किए। तो फरमाया बेटा ये दौलत आई कहाँ से? तो अर्ज़ करते उस्ताद जी मेरी वालिदा 14 पारों की हाफिज़ा थी, मैंने माँ से सुन सुन के हिफ्ज़ कर लिए हैं। और भाई माँ कुरान पढ़े तो बेटा कारी कुरान बनता है, माँ दूध पिलाए सोने मोहम्मद पे दुरूद पढ़े तो बेटा दश्ते नैनवा को मैदान करबला बना देता है। बच्चे बड़ों से सीखते हैं। क्लासरूम में टीचर सवाल करता है बच्चों से, बड़े होकर क्या बनोगे? किसी ने डॉक्टर कहा, किसी ने इंजीनियर कहा, और एक बच्चा कहता है मैं बड़ा होकर सहाबी रसूल बनूंगा। झटका लगाना कि सहाबी तो बेटा वो होता है जिसने हुजूर का जमाना पाया हो, सर की आंखों से हुजूर का जमाल देखा हो। तू 14 सदियों के फासले पे खड़ा है, लेकिन बता तेरे दिल में ये शौक कैसे पैदा हुआ? तो वो बच्चा कहता है उस्ताद जी मेरी वालिदा रोजाना सोने से पहले मुझे एक सहाबी रसूल का वाक़या सुना के सोती है, तो मेरे दिल में शौक पैदा हुआ है मैं बड़ा होकर सहाबी बनूं। यहाँ 2 लम्हों के लिए मैं और आप रुकेंगे। एक सवाल करूंगा, क्या हमने अपने बच्चों को सहाबा की मोहब्बत सिखाई? माजरत से भाई जवाब यही आएगा कि हम सिखा। ये फितनों का दौर है। इस्लामाबाद से कराची तक जो तबर्रे बोले गए, सहाबा को गालियां दी गई, सैयदना सिद्दीक़ अकबर को गालियां दी गई। इन लोगों के अकायद आप लोगों के सामने नहीं, माज़अल्लाह 6 सहाबा के अलावा सब जहन्नमी है, मफाद परस्त है, हक गस्ब किया गया, क्या कुछ नहीं कहा गया। अगर हम बच्चों को सहाबा की मोहब्बत सिखाते रोजाना की बुनियाद पर, जिस तरह टीचर एक नया सबक क्लास में लेके आता है, ये बाप का हक भी था। चटाई बिछाता कहता बच्चों आओ आज अबू बकर की बातें करें, आज उमर फारूक की बातें करें, उस्मान गनी की, मौला अली की बातें करें। अगर सिखाते नताइज आते। अगर कोई नलायक बदबख्त सैयदना सिद्दीक़ अकबर के हवाले से बात करता तो गुत्ती से जुबान खींचता कि माँ बचपन में सिखा गई है। रसूलुल्लाह फरमाते मैंने दुनिया में सबको सिला दिया है, अबू बकर को सिला क़यामत के दिन मेरा रब ही अता फरमाएगा। ये हमने सिखाना था लेकिन हम सिखा। एक तो पहलू ये है कि हम सिखा ना सके, और दूसरा हमारा ये भी शिकवा होता है, हम कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं होता, 8 नहीं 18 घंटे काम करते हैं, परदेश के धकेल बच्चों के लिए खाते हैं। भाई मैं माजरत से इस बात से इख्तलाफ ज़रूर करूँगा, आप 18 ना करो यार, 10 घंटे कर लो, कुछ वक्त तो अपने बच्चों को दो। जब वालिद अपने बच्चों को टाइम नहीं देगा तो ये बच्चे किसी और के हाथों में खेलेंगे। और हम कहते हैं हमारे पास वक्त ही नहीं होता। मुझे बताइएगा इस कायनात में हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर भी कोई मसरूफ़ तरीन शख्सियत गुजरी है? मेरे नबी ने अपनी ज़िंदगी को 4 हिस्सों में तकसीम किया था। एक वक्त अल्लाह के लिए था, उसमें मखलूक नहीं थी, सारी सारी रात अल्लाह के हुजूर खड़े रहते।
یہاں تک کہ پاؤں مبارک متورم ہو جاتے ہیں۔ حضرت مغیرہ نے عرض کیا، آقا آپ مشقت میں پڑے رہتے ہیں، میرے نبی فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ایک وقت اللہ کے لیے اور ایک وقت مخلوق کے لیے، دکھیوں کے کام بیواؤں کے کام آتے تھے، اور ایک وقت اپنی ذات کے لیے۔ سیدہ عائشہ سے سوال کیا گیا کہ حضور جب گھر تشریف لاتے ہیں تو حضور کے کیا معمولات ہوتے ہیں؟ سائل کی غرض کے تسبیح و تحلیل ذکر و اذکار کی بات ہوگی۔ سیدہ فرماتی حضور جب گھر تشریف لاتے ہیں تو آپ بکری کا دودھ بھی دو لیتے ہیں، اپنے کپڑوں کو پیوند بھی لگا لیتے ہیں، جوتا بھی گانٹھ لیتے ہیں۔ یہاں ایک سوال ہے کہ یہ کام ازواج کر کے نہیں دے سکتی تھی؟ یہ ڈیوٹی صحابہ اپنے کندھوں پہ نہیں لے سکتے تھے؟ یہ امت کی تعلیم کے لیے تھے۔ بھائی اپنا کام خود کرنے سے طبیعتوں میں عجز پیدا ہوتا ہے۔ جو اپنا کام خود نہیں کرتے یا وہ متکبر ہوں گے یا پھر وہ سست ہوں گے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی دوڑتی گاڑیاں فلک بوس عمارتیں بنگلے پلازے ہمارے پاس، گاڑی کا دروازہ کھولنے والا ملازم الگ، میرے بوٹ پالش کرنے والا الگ، مجھے کیا ضرورت اپنا کام خود کرنے کی؟ اللہ فرماتے ہیں محبوب اگر آپ کہو تو ہم بتہ مکہ کو سونے چاندی کا بنا دیں، جس کے دربان ابو بکر و عمر جیسے لوگ ہوں، وہ کام اپنا کام خود کرے اور میں اپنا جوتا بھی اٹھا نہ سکوں، تو یہ مجھے دیکھنا ہوگا کہ کمزوری کہاں آ رہی ہے۔ تو حضور نے ایک وقت اپنے لیے اور ایک وقت اپنے گھر والوں کے لیے رکھا تھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بابا کو سجدوں میں دیکھا نا، تو ایک دن اللہ سے عرض کرتی یا اللہ تیری راتیں کتنی مختصر ہیں، رات بیت جاتی ہے فاطمہ کا ذوق بندگی نہیں پورا ہوتا، ایک رات تو اللہ مجھے عطا کر دے، میں تجھے جی بھر کے سجدے تو کر لوں۔ امام زین العابدین فرماتے میں نے تہجد اپنے باپ سے سیکھی ہے۔ سیدہ زینب جب کربلا سے واپس آئی تو مدینے کی عورتیں افسوس کے لیے آئی۔ کسی خاتون نے کہا بہن کربلا میں خاندان نبوت پہ سب سے مشکل گھڑی کون سی تھی؟ 72 لاشیں گرے تھے یار، بڑے محبوب ترین رشتے دنیا سے گئے، وہ کسی کی شہادت کا تذکرہ سننا چاہتی تھی، لیکن سیدہ فرماتی کربلا میں خاندان نبوت پہ سب سے مشکل گھڑی وہ تھی جب رات کو ہم بچوں کو جمع کر رہے تھے تو آپ فرماتی ہماری نماز مغرب میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، قضا نہیں ہوئی بھائی، تاخیر ہوئی۔ یہ سجدے کہاں سے ملے؟ سیدہ نے بابا کو سجدوں میں دیکھا، اور حضرت زین العابدین نے اپنے بابا کو سجدوں میں دیکھا، اور حضرت زینب کربلا میں بھی سجدہ قضا نہیں کرتی، یہ سجدے گھر سے ملے، تو سجدے کربلا میں بھی قضا نہیں ہوتے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں دیں گے تو یہ بچے دوسروں کے ہاتھوں میں کھیلیں گے۔ اشفاق احمد سے کسی نے پوچھا تھا کہ بڑے لوگوں کے بچے بڑے کیوں نہیں ہوتے؟ تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرماتے بڑے لوگوں کے بچے یتیم ہوتے ہیں، باپ کے ہوتے ہوئے بھی باپ کی شفقت نہ ملے، یتیمی نہیں تو اور کیا ہے۔ ایک بڑے خاندان کے چشم و چراغ سے سوال کیا گیا کہ حضرت جان کی امان چاہوں گا، آپ کے والد اچھی زندگی گزار گئے لیکن آپ کے گھر میں چشمہ بہ رہا تھا، آپ کیوں محروم رہے؟ اس نے بہت بڑی بات کی، اس نے کہا ہمارے ساتھ حادثہ ہوا ہے۔ کہا بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اس نے کہا جو وقت ہمارا تھا نا وہ وقت بھی آپ لوگ لے گئے ہو، تو پھر ہم نے یہیں کچھ بننا ہے۔ اور بھائی جب ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں دیں گے تو یہ دوسروں کے ہاتھوں میں کھیلیں گے۔ وقت دینے سے نتائج ملتے ہیں۔ کلاس روم میں جزاک اللہ جی بہت شکریہ۔ کلاس روم میں نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیض رضا جاری رہے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس نے یہی کہا کہ میں بڑا ہو کر صحابی بنوں گا۔ یہ جذبے اس کو ملے کہاں سے؟ یہ جذبے اس کو گھر سے ملتے ہیں۔ ہمارے بچے ہم سے کیا سیکھنے لگے؟ گالیاں سیکھنے لگے۔ بڑا ہو کے گالی دی تو پھر ہم نے کہا اس کو کسی نے تعویذ ڈال دیے، جو سکھائیں گے اس کے نتائج آئیں گے۔ میرے نبی نے پہلی نصیحت فرمائی کہ کسی کو گالی، میرے کریم آقا کا فرمان ہے مرغے کو گالی نہ دو۔ کیوں؟ فرمایا وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ یہاں ایک جملہ عرض کروں گا، فرمایا مرغے کو گالی نہ دو، وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ اور آج لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں، جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، جسے استنجا کرنے کا بھی پتہ نہیں نہ ہوتا، جو منہ میں آتا وہ کہہ دیتا ہے۔ اور بھائی جس کو مصلی پہ کھڑا کرو اس کی عزت بھی کیا کرو۔ واصف علی واصف کہتے ہیں تسلیم کے بعد تحقیق گمراہی ہوتی ہے۔ پہلے تحقیق کرو، اگر وہ مصلی پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں تو نہ کھڑا کرو، لیکن جس کو مصلی دو اس کو عزت بھی دو۔ فقہ کا مسئلہ ہے، اگر دل میں اتنی بات آ جائے نا کہ میرے کپڑے امام کے کپڑوں سے اچھے ہیں، بھائی جان نماز ہی نہیں ہوتی۔ دوسری نصیحت فرمائی جابر بن سلیم، نیکی کو حقیر نہ جاننا۔ ہم روزانہ گھر سے نکلتے ہیں، کئی بار ایسا نہیں ہوتا ہمارے راستے میں کوئی روڑا پتھر آ جاتا ہے اور ہم احتیاط سے گزر جاتے ہیں۔ میرا سوال ہے بھائی ہمیں یہ احساس کیوں نہیں روکتا کہ میرے بعد آنے والا کوئی میرا مومن بھائی اس راستے سے گزرے گا تو کہیں بے خبری میں اس پتھر سے نہ الجھ جائے۔
تقاضا کیا تھا, اس کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیتے. ایک بے نیازی کہ ہم گزر گئے, اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے ہم کہتے ہیں دا اجر کی ہوئے گا رحمت حق بہانہ می جوید, اللہ کی رحمت بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے. ایک بہت بڑے محدث دنیا سے چلے گئے, کسی کو خواب میں ملے, پوچھا حضرت سناؤ قبر میں کیسے ہو؟ کہا الحمدللہ قبر جنت کا باغ ہے. پوچھا کون سا عمل آپ کی بخشش کا سبب بنا؟ فرماتے ایک دفعہ حدیث لکھنے بیٹھا, سیاہی میں قلم ڈبویا, باہر نکالا, لکھنے لگا کہ اس پہ مکھی آ کے بیٹھ گئی. فرماتے اس خیال سے قلم کو روک لیا کہ یہ مخلوق خدا ہے, پیٹ کی پیاس بجھا لے میں پھر لکھ لوں گا. کہتے اللہ کو میری ادا پسند آئی, اللہ نے میری مغفرت فرما دی. تیسری نصیحت فرمائی جابر بن سلیم, جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو. ہم لوگ سٹیٹس کو باہر رکھتے ہیں. میں عرض کروں گا بھائی آپ اپنے ملازم سے اس طرح بات کیا کرو جس طرح اپنے بیٹے سے بات کرتے ہو. واصف علی واصف کہتے ہیں اپنے ماتحت کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اسے اپنا ماتحت ہی نہ سمجھو. اور واصف علی واصف کا ایک اور جملہ لیجئے گا, آپ فرماتے ہیں بڑا آدمی وہ ہوتا ہے, ایک معیار میں نے آپ نے مقرر کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس دوڑتی گاڑیاں, فلک بوس عمارتیں, بنگلے, پلازے ہوں وہ بڑا ہوتا ہے. یہ معیار میرا اور آپ کا ہے. لیکن بھائی دولت سے انسان بڑا نہیں ہوتا, یہ اللہ کی تقسیم ہے. کسی کو اللہ نے زیادہ دیا اور کسی کو اللہ نے تھوڑا دیا. جس کو زیادہ دیا اس کے لیے بھی آزمائش, اور جس کو تھوڑا دیا اس کے لیے بھی آزمائش. دولت سے بڑا نہیں ہوتا. واصف علی واصف کہتے ہیں بڑا وہ ہوتا ہے جس کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ خود کو چھوٹا نہ محسوس کریں. ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں اوقات اچ رکھ. اوقات کس چیز کا نام ہے؟ ہم نے دولت کو معیار بنایا. میاں صاحب تو ایک جگہ تنقید کرتے, وہ کہتے ہیں بے وقوفہ دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے. دولت سے انسان بڑا نہیں ہوتا بھائی, انسان رویوں سے بڑا ہوتا ہے. میرے ایک ٹیچر کہتے ہیں کہ مٹی جے نہ مٹی تے رہی مٹی, مٹی مٹی تے راہ نجات بن گئی, ہستی ہیٹ رہ گئی یاد باقی, پیار کسے دا درد سوگات بن گئی. اور عزت مانگنے سے نہیں ملتی بھائی, عزت دینے سے عزت ملتی ہے. آپ بھی دیہات کے رہنے والے, اور میرا تعلق بھی ایک دیہات سے ہے. ہمارے دیہاتوں میں کچھ لوگوں کی گردن میں سریانی گارڈر ہوتا ہے, اور وہ سارا دن اسی نشے میں گھومتے پھرتے کہ لوگ بڑھ بڑھ کے مجھے سلام کریں. اور کچھ بے نیاز ہوتے ہیں, گزر جاتے ہیں, اور جب کوئی بے نیازی سے گزرے نا تو وہ رویہ اس کو برداشت نہیں ہوتا, اور پھر بہانے سے لوگوں سے پوچھا کدا پتر ہے, اور خود سلام کر لو. عزت مانگنے سے نہیں ملے گی, آپ عزت دے کر کے دیکھو, عزت پلٹ کے آئے گی. ملازم کے ساتھ چائے پی کے دیکھو, اس کے ساتھ گپ شپ لگا کے دیکھو, اس سے مشورہ مانگ کے دیکھو. عزت دو گے تو عزت آئے گی. ایک بہت بڑا مذہبی اسکالر دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا, باہر ایک جھاڑو دے رہے ہیں, تو انہوں نے کہا بیٹا کھانا کھا لو. نظر اٹھائی, کانوں کا دھوکا لگا کہ غریبوں کو کون منہ لگاتا ہے؟ اور یار غریب بھائی ہو تو بھائی منہ نہیں لگاتا, غریب بہن ہو تو بھائی منہ نہیں لگاتا. اور غریب بہن تو بھائی سے رشتہ لینے آ جائے نا تو بھائی کے تیور دیکھنے والے ہوتے ہیں. تیری جرت کیویں ہوئی, تو اپنی اوقات تے ویکھ, تو میری بیٹی کو 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتی, اور رازق ہم ہیں. بہنیں ولی بنا دیتی ہیں, بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں, بہنوں کے ہاتھ بھائیوں کے لیے ہر وقت اٹھے رہتے ہیں. یہ ہمیں اچھی لگتی نہیں, لیکن بھائیوں کے حق میں اچھی بڑی ہوتی ہیں. تو خیر وہ غریب آدمی, اس نے نظر اٹھائی, کانوں کا دھوکا لگا, کون غریبوں کو منہ لگاتا ہے؟ انہوں نے پھر کہا بیٹا کھانا کھا لو. ششدر ہو کے کہتا حضرت مجھے کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں بیٹا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کھانا کھا لو. اس نے جھاڑو وہاں رکھا, دوڑ لگا دی. تھوڑی دیر بعد واپس آیا, اس کے ساتھ اس کی بیوی بچے تھے. وہ کہتا ہے حضرت کھانا بعد میں کھائیں گے, ہم عیسائی ہیں, ہمیں محمد عربی کا غلام بنا دیجئے. یار اسلام پہ 3 گھنٹے کا لیکچر نہیں, دلائل نہیں, صرف 2 میٹھے بول ہیں کہ پتر کھانا کھا لے, خالی دامن ایمان سے بھر رہا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں. سریرا کھلا میدان آیا, بچے عید کی خوشیوں میں مسرور تھے. ایک جانب کیا دیکھا گیا کہ ایک بچہ تن پہ پیرہن پھٹا, آنکھوں میں آنسو. حضور گزرے کے قدم رک کے فرمائے بیٹا آپ کیوں رو رہے ہو؟ شاید کہ حضور کو پہچان نہ سکا. عرض کرتا ہے فلاں غزوے میں میرے والد حضور کے ساتھ تھے کہ شہید ہو گئے, میں یتیم ہو گیا, والدہ بیوہ ہو گئی, ماں نے دوسرا نکاح کر لیا, ستیلے باپ نے میرے مال پہ قبضہ کیا اور مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا. میرے نبی فرماتے بیٹا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ محمد تیرے باپ لگے, عائشہ تیری ماں لگے, فاطمہ تیری بہن لگے, علی تیرے چچا لگے, اور حسن و حسین تیرے بھائی لگے. وہ بچہ کہتا ہے اگر یہ سارے رشتے میرے ہیں تو مجھے اور کیا چاہیے. میرے نبی اس بچے کو لے کے گھر آئے, کھانا دیا, لباس دیا, انگلی تھامی اور عیدگاہ کی طرف تشریف لے آئے. سریرا جب کھلا میدان آیا نا تو بچے پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہتے او بھائی ابھی تو رو رہے تھے. اب فخر سے کہتا ہے میں بھوکا تھا,
مجھے کھانا ملا، میں ننگا تھا لباس ملا، میں یتیم تھا مجھے ابو جی محمد ملے، عائشہ ماں ملی، فاطمہ بہن، علی چچا اور حسن و حسین بھائی ملے۔ وہ کہتے ہیں اب بھی میں رہوں، یہ اخلاق ہے بھائی، جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو۔ ایک اور نصیحت فرمائی جابر بن سلیم، کسی کو شرمندہ نہ کرنا۔ اور ہم قدم قدم پہ کرتے ہیں۔ میں بالکل بازار کی نکر پہ کھڑا، ایک ہجوم اور وہاں شور سنائی دیا گیا، اس جمگٹھے میں بھی داخل ہوا۔ ایک صاحب دوسرے کو رسوا کرے، آواز آسمان کو چھو رہی، چہرے پر سرخیاں دوڑ رہی تھی۔ میں نے پوچھا خیریت؟ کہتا ہے اس نے قرض لینا۔ میں نے کہا یار ایسے زاویے میں تقاضا کرے، اللہ کا بندہ ہے، رسوا کیوں کر رہے ہیں؟ کچھ لوگوں کو ویسے بری عادت بھی ہوتی، قرض لے لیتے واپس نہیں کرتے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے بڑا قرض ہو تو اس لیے آج ظاہر ہے ضروریات منہ کھولے کھڑی ہیں، اس لیے کوئی تقاضا کر۔ میں نے کہا کتنے پیسے لینے ہیں؟ کہتا ہے 150 روپیہ۔ کیا اوقات ہے یار 150 روپے کی؟ برسرے بازار اللہ کے بندے کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ ہم نے بازار میں تڑپتا ماحول دیکھا، ہم مسجد میں آئے تو رویے یہاں بھی تلخ ملے۔ یار انسان کی فطرت میں بھول جانا ہے، گناہ کا ہو جانا ممکن ہے۔ ایک بندہ گناہ چھوڑ کے مسجد میں آئے، گناہگار کے لیے امتحان تو ایک یہ ہے، ماضی کی تلخیاں ہوتی ہے نا، وہ تو بیچارہ کسی کو تبلیغ کر رہا ہو تو پرانا یار مل جائے، اس کی تبلیغ کو غیر مؤثر کرتا ہے۔ وہ راتیں بھول گئے جب رنڈیوں کے ساتھ گزارتے تھے، شراب خانوں میں گزارتے تھے، آج حاجی ثناء اللہ بنا بیٹھا ہے، وہ دکھی ہو کے مسجد میں آتا ہے کہ وہاں زبانیں شائستہ ہوں گی، میں جاؤں گا تو عزت کی جا پہ کھڑا کیا جاؤں گا۔ لیکن جب وہ مسجد میں آئے تو رویے یہاں بھی بڑے تلخ ملے۔ ہمارے رویے کیا تھے؟ ہم نے کہا لو 100 چوہے کھا کے بلی حج نو چلی اور تینوں مسجد راکی نے وہایا۔ ہم کہتے ہیں چور چوری چھوڑ دیتا، ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا، جوتے چرانے آئے ہو؟ وہ بھی کہتے ہیں اللہ میں جاؤں تو کہاں جاؤں، نہ پرانے یار جنہیں دیتے ہیں، نہ مسجد کے نمازی جنہیں دیتے ہیں۔ اور بھائی بندے کی فطرت میں گناہ ہے، گناہ کر کے معذرت کر کے اللہ کے پاس آیا، اللہ کے حضور حاضر ہوا ہے تو تم بھی معاف کر دو۔ ہم مسجد میں آئے تو ہم نے تڑپتا ماحول دیکھا، اور آپ کبھی گھروں کا ماحول دیکھو کتنا تلخ ہے، اور بالخصوص یہ جو سسرال کا معاشرہ ہے یہ تو انتہائی ظالم معاشرہ ہے۔ میں نے ایک ریسرچ پڑھی ہے، وہ کہتا ہے 60% بچیاں سسرالی رویوں کی وجہ سے دکھی ہے۔ بہو سے چینی کا کپ ٹوٹ جائے نا، یار اس کی کیا اوقات ہے، تو رویے دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں گھر سے لائی ہوتی تو تجھے قدر ہوتی، جو ماں نے دیے وہ استعمال کر۔ اگر کسی بات پہ تھوڑا سا مسئلہ بنے تو ہم کہتے ہیں بلاؤ دے پچھلے انو، بوڑھے ماں باپ سامنے آ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور تڑ تڑ زبان چلتی ہے، یہ سکھا کے بھیجا ہے۔ ماں چادر رکھتی ہے اور بوڑھا باپ پگڑی رکھ دیتا ہے، داماد کو حیا بھی نہیں آ رہی، اور آگے سے رونق برا لہجہ، یہ آخری بار ہے، آئندہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا۔ سنیے گا جوانوں، میرے نبی فرماتے تمہارے 3 باپ ہیں، ایک جس نے جنم دیا، ایک جس نے تعلیم دی، اور تیسرا وہ جس نے تمہیں اپنی بیٹی دی۔ یہ سسر بھی باپ ہوتا ہے بھائی۔ ہم کہتے ہیں یہ آخری بار آئندہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا۔ اور پھر وہ بیٹی کے آگے بھی ہاتھ جوڑتے، پتر سرخ جوڑا پہن کے آئی تھی، سفید پہن کے قبروں میں چلی جانا۔ حسرت بری نگاہوں سے بوڑھے ماں باپ کو دیکھ کے کہتی ہے اماں کیا ہو گیا، جگر کا ٹکڑا تھا، گھر کی رونق تھی، 2 وقت کا کھانا نہیں دو گی، رہنے کے لیے ایک چارپائی نہیں ملے گی۔ بیٹی کو سمجھاتی بیٹا اگر تو طلاق لے کے آ گئی نا تو تیری 2 بہنیں گھر میں بیٹھی، ان کا رشتہ کون دیکھنے آئے گا؟ ساری زندگی مارے بھی کھاتی ہے، دکھ بھی سہتی ہے، کوئی زخم ملے نا سسرال سے تو بہانہ بنا لیتی ہے سیڑھیوں سے گری ہوں، اور دکھ سہ سہ کی قبروں میں چلی جاتی ہیں۔ اچھا کچھ بیٹیاں دکھ سہتی ساتھ تانے بھی سہتی ہیں، دکھ شاید کے برداشت ہو جاتے ہوں لیکن تانے برداشت نہیں ہوتے۔ کچھ بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے باپ شرابی ہوتے ہیں، کچھ بہنیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بھائی شرابی ہوتے ہیں۔ شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ شرابی کو جب قبر میں اتارا جائے گا تو اس کا رخ قبر کے اندر قبلے سے پھیر دیا جائے گا۔ شرابی کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ حضرت علی فرماتے شراب کا ایک قطرہ دریا میں ڈال دیا جائے، دریا خشک ہو جائے، اس میں گھاس اگے اور وہ گھاس میرا گھوڑا کھائے، آپ فرماتے میں اس پر سواری کرنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ ہم اللہ کے بھی مجرم اور اپنی بہن بیٹی کے بھی مجرم، ساری زندگی شرابی کی بیٹی اور شرابی کی بہن کہلاتی ہے۔ تو کچھ بیٹیاں ایسی بھی ہوتی ہیں بھائی جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے یار۔ ہم نے بے اولاد عورتوں کا حشر سسرال میں جانوروں سے بدتر دیکھا ہے، یقین جانو ان کے نوالے بھی گنے جاتے ہیں۔ اور بعض ہمارے جوان کہتے ہیں تو میری وجہ تو رہ رہی ہے، بھائی تیری خاطر تو سب کچھ چھوڑ کے آئی تھی، اور تو بھی کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا ہے، تو میری وجہ سے رہ رہی ہے، ورنہ گھر والے تو کہتے ہیں اس کو فارغ کر، تیرے لیے ہم لڑکیوں کی لائن لگا دیں گے۔ گڈی گڈے کا کھیل ہے یار، یہ ٹشو ہے جسے یوز کیا اور پھینک دیا۔ یہ امتحان ہماری بہن بیٹی کے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے نا یار۔ اولاد نہ ہو تو نہیں جینے دیتے، اور اگر اولاد ہو تو صرف بیٹیاں ہو تو پھر بھی نہیں جینے دیتے۔
مجھے فیصلہ آباد سے ایک بڑھیا نے کال کی, کہتی مولوی صاحب دعا کرو اللہ میری بیٹی کو بیٹا دے. میں نے کہا ماں جی اولاد کوئی نہیں پہلے؟ کہتی 4 بیٹیاں. میں نے کہا بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں. تو مجھے کہتی سسرال والوں نے دھمکی دی ہوئی ہے اگر اب بیٹا نہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا. وہ ساغر نے کہا تھا نا کہ کون کہتا ہے کہ ظلمات نے دم توڑ دیا ہے. میرے نبی تو رحمت کہتے ہیں بیٹی کو. میرے نبی فرماتے گھر میں کھانے کو کچھ لاؤ تو پہلے بیٹی کو دو. میرے نبی تو بیٹی کا اٹھ کے استقبال کرتے ہیں. فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ, جہاں خود بیٹھتے وہاں فاطمہ کو بیٹھاتے ہیں. اور 4 بیٹیاں ہو گئی. میری شادی ہوئی تو میں نے اللہ سے دعا کی تھی یا اللہ مجھے پہلی بیٹی عطا کرنا. وہ دن میرے لیے بہت بڑا دن تھا کہ جب میرے گھر میں رحمت اتری. تو ہم ہاسپٹل میں تھے تو ساتھ والے کمرے سے رونے کی آواز آئی. میں نے ماں جی سے کہا اللہ خیر فرمائے, دیکھیں ماں چل بسی یا بچے کو کچھ ہوا. تو مجھے آگے بتاتی جی 4تھی بیٹی ہوئی ہے. ہم تو یار ایک انگلی بھی نہیں بنا سکتے, تقدیر سے کیوں الجھتے ہیں؟ یہ اللہ کی مرضی ہے یار, وہ کسی کو بیٹے دے, کسی کو بیٹیاں دے, کسی کو کچھ بھی نہ دے. ہم کون ہوتے ہیں رسوا کرنے والے؟ چھوٹی چھوٹی بات پہ ذلیل کر دیا, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم نے شرمندہ کر دیا. اور پھر میں نے جن بیٹیوں کی نشاندہی کی نا, بے اولاد اور جس کی ہاں بیٹیاں ہوتی ہیں, ہر ہفتے بعد کٹہرے میں کھڑا کر کے ذلیل کیا جاتا ہے. ایک گھر کا جھگڑا تھا, مجھے بلا لیا گیا, بات سنی, کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. وہ کہتے ہیں آٹا گن نہیں تھے ہل نہیں کے ہوئے, چھوٹی چھوٹی باتیں. میں نے کہا ماں جان دے بھی تھے کسی دی تھی ہے نا, معاف کر دو. یقین جانو رونق بڑا لہجہ تھا. پاؤں سے جوتا اتار کے اس کے بھائی کے منہ پہ مارا. جتی پوری آئی نہ آئی تو لا کے سر چھڑی. میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا, یہ عورت کہہ رہی ہے. تو مرد بات کرتا تو بحث کرتا, یہ عورت کے بارے میں کہہ رہی ہے. اور میرے نبی تو عورت کو عزت عطا فرماتے ہیں یار. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ الزہرا سے فرماتے بیٹا جاؤ ابو سے کہو وحی کے وقت جو چادر آپ کے کندھوں پہ ہوتی تھی وہ مجھے عطا کر دے. آپ نے آ کے عرض کیا تو حضور فرماتے بیٹا امی سے پوچھو چادر کیا کرنی ہے. اب گھر تشریف لاتی تو حضور بھی تشریف لے آتے. فرمایا خدیجہ خیریت؟ عرض کی حضور بطور برکت کفن کے لیے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں. میرے نبی فرماتے آپ چادر مانگ رہی ہو, اگر میں محمد کے جسم کی جلد بھی مانگتی میں تمہیں وہ بھی عطا کر دیتا. سیدہ عائشہ پانی نوش فرما رہی ہیں, حضور فرماتے اس میں بچا لینا کچھ. انہوں نے بچا لیا. حضور فرماتے عائشہ اب یہ بتائیں کہ آپ نے کہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیا؟ میرے محمد وہی لب رکھ کے پانی پیتے ہیں. اور حضور عورت کو عزت دے, ہم پاؤں کا جوتا کہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, میاں بیوی اور تیسرا اللہ, جب تک یہ 3 ہوتے ہیں گھر نہیں برباد ہوتے. ہماری زندگی میں جب بھی کوئی چوتھا بندہ آیا ہے گھر برباد ہوئے. مجھے ایک صاحب کہتا ہے جی میرا فیصلہ میرے بہنوئی کریں گے اور بڑی ہمشیرہ کریں گی. بہنوئی بھی عزت کی جا پہ ہوتے ہیں, اور کچھ یہ کھاتے پیتے جو داماد ہوتے ہیں نا ان کے ناز نخرے بڑے, اور ہمارے بوڑھے بھی بعض کا فیصلہ کا اختیار ہی دے دیتے ہیں. بھائی جب یہ لوگ فیصلہ کریں گے دیواریں کھڑی ہوں گی, رد عمل کے طور پہ ضد پیدا ہوگی, جس کا بنتا ہے اسے ہی کرنا چاہیے. میں نے اس جوان سے کہا یار تیرے منہ میں دودھ کے دانت ہے یا ابھی تک فیڈر پیتے ہو یار, کیا ہم اپنا فیصلہ خود نہیں کر سکتے؟ اور میرے نبی فرماتے تمہیں عورت کی کچھ باتیں اچھی نہیں لگتی, کچھ اچھی ہیں وہ دیکھ کے درگزر کر دیا کرو. اتنے غصیلے, چھوٹی سی بات ہوئی موبائل نکالا, سسر کو کال کر کے کہے میرے علی نہیں ہوئے نوگے آ کے لا کے لے جا. اور آپ تو یہ کہہ کہ ساری رات خراٹے برتے رہے, لیکن آپ کو خبر نہیں کہ ان بوڑھوں کی ساری رات مسلح پر کس طرح تڑپ تڑپ کے گزری کہ یا اللہ میری بیٹی کا گھر بچا لینا. ہم نے قدم قدم پہ ذلیل کیا, ہم نے قدم قدم پہ رسوا کیا. بھائی جان معاف, میں نے ایک بزرگ کو پڑھا ہے, آپ کی گھر والی زبان کی اتنی تلخ تھی, چرب زبان تھی, محلے والوں نے کہا مولوی صاحب کو جان کیوں نہیں چھڑا لیندے؟ تو آپ فرماتے اس میں ایک خوبی ہے, ایک خامی نہیں بھائی, ایک خوبی. لوگ ایک خوبی پہ ساری زندگی گزارتے ہیں. پوچھا وہ کون سی؟ آپ فرماتے میں 40 سال بھی کہیں چلا جاؤں نا تو یہ میرا انتظار کرے. ایک دوسرے کو عزت دیا کرو. حکیم لقمان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے لوگوں کا علاج کیا, شفا کیسے ملی؟ کہا 2 پوڑیاں تھی میرے پاس, آپ بھی ساتھ لے کے جائیے گا. اور فرمایا جلد شفا ملے گی. وہ کون کون سی؟ کہا ایک محبت اور دوسری عزت. کسی نے کہا فرق نہ پوے تو پھر کی کریے؟ فرمایا مقدار بڑھا دیا کرو. بھائی جان آپ بھی مقدار, ہم باہر اچھے گھر کا اچھے کیوں نہیں ہوتے؟ میں یہ آخری 2-4 باتیں ہیں. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے. اب میں نے آپ کی زوجہ کا بیان بڑا دل کو چھو گیا. آپ فرماتی میرے شوہر میں 6 خوبیاں ہیں جو مجھے متاثر کر گئی. ہم سب شادی شدہ ہیں تقریباً بچوں کو چھوڑ کر کے. میں اور آپ اب آج کی اس بزم میں دیکھیں گے وہ 6 خوبیاں ہمارے اندر ہیں. 6 خوبیاں ایک اچھے شوہر میں پائی جاتی ہیں. سنیے گا وہ 6 خوبیاں کون کون سی, اسی پہ گفتگو سمیٹ لیتے ہیں. آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے جب یہ گھر آتے ہیں نا تو مسکراتے ہوئے آتے ہیں.
اور جب گھر سے جاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے جاتے ہیں. آتے بھی مسکراتے, جاتے بھی مسکراتے. ہم دکان پہ ہیں, ہم فیکٹری میں ہیں, ہم کارخانے میں ہیں, ہم اچھے اخلاق کے مالک ہیں. میاں صاحب کہتے ہیں لوگ کی منو منہ آتے خول چڑھا کے مل دے. اور بھائی اچھا وہ ہے جو اہل خانہ کے ساتھ اچھا ہے. جہاں سے آپ کو 1000-2000 کا نفع ہوا وہاں پانی بھی پلایا, کھانے میں کھلایا, اس کو گاڑی تک چھوڑنے بھی آئے. اور جو صبح سے شام تک ہماری خدمت میں لگی ہے, صرف ہماری نہیں, ہمارے بچوں کے بھی, ہمارے بوڑھے ماں باپ کی بھی. کوئی مہمان آئے ہوئے مہمان نوازی بھی کرتی ہے. جس نے اتنا نفع دیا اس کے ساتھ رویہ کیا ہے. اور ہم آتے جاتے, معذرت سے کہوں گا اگر میری بات آپ کو بری نہ لگے, تو ہم آتے جاتے گالیاں دیتے. آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے کہ یہ خرچ دینے میں بخل نہیں کرتے. ہم دوستوں میں بیٹھے ہو تو 10,000 کا کھانا کھائیں گے, مری 2 لاکھ اڑائیں گے. گھر میں 500 روپیہ دیا تو اس کا بھی حساب لیا, تیرے کیڑے خرچے نے. اچھا یقین جانیے گا کچھ ایسے رویے ہم نے دیکھے ہیں, شرم آتی یہ بات کرتے ہوئے بھی. بعض اوقات گھر کے بڑے بھی کہتے ہیں سورے نو کو آیا ہے, ہم کہتے ہیں یہ پیکے نو ٹو رہی. او بھائی آپ کے 500,000 کے وہ بھوکے ہیں. جس شخص نے پال پوس کے جوان کر کے پڑھا لکھا کے آپ کے گھر بھیج دی, وہ آپ کے 500,000 کے بھوکے ہیں. آپ فرماتی میرے شوہر کی چوتھی اچھی عادت یہ ہے کہ کبھی خرچ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی. خرچ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی, یہ شوہر کی ڈیوٹی ہے بھائی. اور 5ویں اچھی عادت سنیے گا, آپ فرماتی ہیں کہ میں جب ان کا کوئی کام کر دیتی ہوں, کھانا پیش کرتی ہوں, کپڑے دھو کے دے دیتی ہوں, تو یہ میرا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں صبح تو لے کے شام تک اسی کام کرنے, شکریہ نو کرنا چاہیے کہ سانو کرنا چاہیے. اور بھائی حوصلہ افزائی انسانی فطرت ہے. ایک پیر صاحب مرید کے گھر گئے, کھانا اچھا تھا, کہا حضرت اپنی بیوی کو بلاؤ, کہا بیٹا آپ نے کھانا بڑا اچھا بنایا. تو وہ آپ دیدہ ہوگی, رونے لگی. تو حضرت نے کہا بیٹا آپ نے تو مجھے شرمندہ ہی کر دیا. تو وہ کہتی مجھے آپ کی بات پہ رونا نہیں آیا, آپ کے مرید پہ رونا ہے. وہ کہتی جب سے اس کے نکاح میں آئی ہوں اس نے کبھی نہیں کہا تو نے کھانا بڑا اچھا بنایا. یہ انسانی فطرت ہے, وہ حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے. میرے نبی گھر تشریف لائے, بہت بڑی بات ہے. حضرت انس فرماتے حضور گھر تشریف لائے, فرمایا گھر میں کھانے کو کچھ ہے. عرض کیا حضور روٹی اور سرکہ ہے, سالن نہیں ہے. فرمایا لے آؤ. حضور سرکے کے ساتھ روٹی کھاتے اور کیا فرماتے واہ واہ, سرکہ تو بڑا ہی اچھا سالن ہوتا ہے. سرکہ تو, اور ہمارے گھر میں 3 گھنٹے لگ کے کھانا بنتا ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے بھائی کھانے میں کوئی نمک مرچ کا مسئلہ آتا ہے, تو کبھی کبھی ہو تو معاف بھی کر دینا چاہیے. پہلے تو گھور کے دیکھتے ہیں اور پھر برتن اٹھا کے دیوار سے مارتے, تیری ماں نے تینوں کھانا بنانا نہیں سکھایا. معذرت سے بھائی آپ کو کسی نے بولنا نہیں سکھایا, یہ کوئی رویے ہے. 6ٹھی عادت بہت بڑی عادت, اگر اسے ایک بات پہ عمل کر لو طلاق کی ریشو کم ہو جائے, گھر جنت لگنے لگے. ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پر دارالافتاء میں لائنیں لگی ہوئی ہیں, اور طلاق مجھے ثاقب صاحب کے پاس 25 سال ہو گئے, اور 25 سالوں میں مجھے نہیں یاد آتا کہ ایک شخص ایسا آیا ہو کہ جو طلاق دینے سے پہلے طلاق کے مسائل پوچھنے آیا ہو. طلاق دینے کے بعد طلاق کے مسائل نہیں پوچھتے, حل نکالنے آتے ہیں. مولوی صاحب انہیں تو حل کڈو, جب ہم سے نہیں نکلتا تو پھر کسی اور سے نکلوانے چلے جاتے ہیں. اگر ایک بات پہ عمل کر لیا جائے, آپ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے اگر کسی بات پہ ناراضگی ہو جائے نا, تکرار ہو جائے, تو آپ فرماتی یہ مجھے بہت جلد معاف کر دیتے ہیں, بہت جلد. اور ہم باقاعدہ بیٹے کو اس بات پہ ابھارتے ہیں کہ 6 مہینے لو آ, یدی عقل ٹکانے آ جائے. معذرت سے بھائی یہ 6 مہینے کو ہماری بہن بیٹی کو لگوائے, ہمیں اچھا لگے گا؟ معاف کرنے والا مزاج پیدا کرو. فرمایا کسی کو شرمندہ نہ کرنا. حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں صحابہ نماز کے لیے کھڑے, جماعت کا ٹائم ہے. ایک صحابی کی ہوا خارج ہو گئی, اٹھنے لگے, اٹھتے تو نمایاں ہوتے تو شرمندہ ہوتے. ابھی اٹھنا ہی چاہ رہے تھے, اس بات سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. ابھی اٹھنا ہی چاہ رہے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے, آقا اگر اجازت ہو تو ہم سب جا کے وضو بنائیں. اب کیا خبر کہ بھائی کس کی ہوا خارج ہوئی, شرمندہ ہی نہیں ہونے دیا. اخلاق سے گرے ہوئے رویے کسی کو شرمندہ کر رہا ہے. بھائی اللہ مجھے آپ کو اچھے اخلاق عطا فرمائے. آمین. میں ابھی ساجد بھائی بھی ہیں, اس کے علاوہ اور بھی شخصیات ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ 1-2 بات عرض کرتا ہوں. میں نے ویسے آدھا گھنٹہ کہا تو 35-40 منٹ شاید میں
چلے صاحب بھائی سبحان اللہ. یہ بڑے اچھے لوگ ہیں جی ماشاءاللہ، ورنہ تو ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں ساتھی جی. بڑی شفقت جی. والدین پہ مجھے دوستوں نے فرمایا ہے کہ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے کہ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے. جس نے ماں باپ کو راضی رکھا اس نے اللہ کو راضی کیا، اور جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. ہم کہتے ہیں بھائی نشان لگاؤ اس بیٹے پہ جو فرما بردار ہے، اور اس بیٹے پہ بھی نشان لگانا آپ کبھی بھی نہ بھولیے گا جو نافرمان ہے. دنیا میں آپ کو رزلٹ ملے گا. فرما بردار بیٹا جیے گا شان سے، مرے گا ایمان سے. اور جو نالائق ہوگا، نافرمان ہوگا، خدمت سے جی چرانے والا ہوگا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، اور جب داور محشر جو قیامت کا منصف ہے اس کے سامنے جائے گا تو سر پر عزت کی دستار نہیں ہوگی بلکہ ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. جوانوں سیدھی سی بات ہے، اگر عزت سے جینا ہے تو ان بوڑھوں کی عزت کرو، اور اگر یہ روٹ کے چلے گئے تو عرش کا رحمان ہم سے ناراض ہو جائے گا. 1.5 اشرا پرانی کہانی ہے. میں ایک سفر میں تھا، مجھے سر راہ ایک بوڑھا ملا. خدا جھوٹ نہ بلائے تو اس بوڑھے کی عمر 80 برس تھی. دودھ کی طرح سفید داڑھی، سر پہ کپڑوں کی گٹھڑی، ہاتھ میں عصا، چلچلاتی کڑکتی دھوپ تھی، سارا بدن پسینے سے شرابور تھا. گزرا تو میرے قدم رک گئے. میں نے محسوس کیا یہ بوڑھا زخمی ہے، اور یہ زخم کسی پرائے نے نہیں اپنے نے دیے. الجھی باتیں تھی. میں نے کہا بابا کہاں کے ارادے ہیں؟ انہوں نے مجھے منزل سے آگاہ کیا. میں نے کہا قریب لاری اڈا تھا. آواز کمزور ہو گئی. مجھے کہتے ہیں میرے پاس کرایہ نہیں ہے. میں نے کہا بیٹے کو ساتھ لے لیتے. لہجہ ٹوٹ گیا. مجھے کہتے ہیں مول صاحب آج بیٹے نے گھر سے نکال دیا. والد کو نہیں بھائی، رب کی رحمتوں کو نکال دیا. یہ ناراض گئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اور اگر یہ راضی ہیں تو اللہ راضی ہے. آپ نے ایک بار نہیں 1000 بار علماء سے یہ واقعہ سنا ہے. موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ سے عرض کرتے یا اللہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ تو فرمایا فلاں کسائی. آپ اس کا عمل ڈھونڈنے کے لیے اس کی دکان پہ آئے. اپنے بارے میں نہیں بتایا کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام ہوں. اس کے مہمان بن کے اس کے گھر تک آئے. اچھا جب یہ گھر آئے نا تو ایسا نہیں ہوا کہ نظریں چرا کے وہ پیچھے حجرے میں چلا گیا جس طرح ہمارے رویے بوتل برگر چھپا کے لے جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی بیوی کی خدمت نہ کرو، ضرور کرو. آپ کی خاطر ماں باپ، بہن بھائی، سہیلیاں چھوڑ کے آتی ہیں، لیکن یہ بات پیش نظر رہے جو مقدم تھے جنہوں نے پالا پوسا، ہمیں جوان کیا، یہاں تک لا کے کھڑا کیا، انتہائی معذرت سے بھائی ان سے 100 روپیہ چھپا کے لے جاتے ہوئے کیا ہمیں شرم نہیں آتی؟ خیر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ہم گھر میں داخل ہوئے تو میں نے کیا دیکھا. اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا، لکڑیاں جمع کی، آگ جلائی، اس پہ ہنڈیاں رکھی اور اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا. جب کھانا پک گیا تو چارپائی پہ ایک نحیف سی گڑیا تھی، اٹھایا، نوالے توڑ توڑ کے اس کے منہ میں رکھے. جب اس بوڑھی ماں نے کھانا کھا لیا تو وہ بڑبڑانے لگی. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے ماں جی ہیں. فرمایا یار یہ کچھ کہہ رہی ہیں؟ تو وہ زیر لب مسکرا کے کہتا ہے ماں کہتی ہے اللہ جنت میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے. یار تعجب سے کہتا ہے بھائی آپ ہی بتاؤ نا، کہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور کہاں میں؟ نشہ پیدا ہو جائے گا. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ادھر دیکھ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں. خدمت نبی سے ملا دیتی ہے. ان کی خدمت کرو. اگر یہ ناراض گئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا. میرے نبی نے قولاً فرمایا جنت ماں کے قدموں تلے، اور عملاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا ادب کر کے بتایا. مصلی امامت میں کھڑے ہیں اور تا حد نظر اصحاب ہیں. حضور کو ماں یاد آ گئی. یہ مکی دور نہیں، یہ مدنی دور ہے. یہاں آداب کی آیتیں اتر چکی ہیں. صحابہ کتار اندر کتار کھڑے ہیں. حضور کو والدہ کی یاد آ گئی. یار جس نے دکھوں کا دور دیکھا ہو نا، خوشحالی آئی تو انسان آرزو ضرور کرتا ہے کہ کاش کہ آج ماں باپ ہوتے تو یہ عزت والا مقام بھی دیکھتے. میں اور آپ اپنا اپنا ماضی پلٹ کے دیکھیں تو ہم غربت کی لکیر پہ خود کو دیکھتے ہیں. کبھی اچار سے روٹی کھا لیتے تھے، ایک وقت کا ہوتا تھا، ایک وقت کا ہوتا نہیں تھا. گنڈے سے روٹی کھا لیتے تھے. یار وہ کسی نے فقیر سے پوچھا نا کہ سب سے مزیدار چیز کون سی ہوتی ہے، تو اس نے کہا پتر پوکھ ہوندی ہے. ہاں تو اچار سے کھا لیتے تھے. آج دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل ہیں تو دل کرتا ہے یار آج جمان دی، آج بوڑھا باپ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. کبھی کوئی گلی محلے میں نہیں جانتا تھا. یار رشتہ دار ہی نہیں پہچانتے تھے. غریب کا تو رشتہ دار بھی کوئی نہیں نہ ہوتا. اللہ اکبر. آج پوری دنیا میں شہرت ہے. انسان آرزو کرتا ہے کاش کے ماں باپ ہوتے. کبھی بات سائیکل نہیں ہوتا تھا، آج جہازوں کے سفر ہے. آج دوڑتی گاڑیاں ہیں، فلک بوس عمارتیں، بنگلے پلازے. انسان آرزو کرتا ہے کاش کے میرے ماں باپ ہوتے.
میرے ایک دوست نے گاڑی لی, میں نے مبارکباد دی تو بے اختیار آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے کہا یہ خوشی کے ہیں یا ماضی کی تلخیاں؟ تو مجھے کہتا ہے ایک زمانہ تھا کہ ماں بیمار ہو گئی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ماں کو گاڑی پہ بٹھا کے ہاسپٹل لے جاتا. وہ کہتا ماں کو گدھا گاڑی پہ بٹھایا اور ماں راستے میں ہی زندگی کی بازی ہار گئی. وہ کہتا ہے سب کچھ ہے, ماں نہیں ہے. مرنے والے یہ بات کیا جانے, جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے. اپنوں کے بغیر زندگی دوستوں بڑی ادھوری ہوتی ہے. یاد آتے ہیں یار وہ گزرے ہوئے زمانے. تو یہ انسانی فطرت ہے, وہ ڈھونڈتے کاش کہ میرے ماں باپ ہوتے. میرے نبی کی والدہ کب بچھڑی؟ جب حضور کی عمر 6 سال تھی. ابوا نامی ایک بستی آئی جہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آ کر کے بیمار ہو گئی اور آپ جان گئی کہ یہ بخار جان لے گا. وقت رخصت ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے کو باحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا, اور حضور کو قریب بلایا. ادھر بچپنے کی معصومیت, پیشانی میں نبوت کا نور ہے. ماں بیٹے میں خوب سی جاتی ہے. 2-1 باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو جاتی ہے. آپ فرماتی بیٹا کلو حین میتن کلو جدید بالن کلو کبیر یفنا وانا میتۃ وذکر باقن وولدت طہرا. فرمایا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے, ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا. فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں. سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی, موتی فضا میں بکھرے, ماں سے لپٹے لپٹ کے روئے. ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی, آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا. پھر جہاں تک ماں نظر آتی رہی میرے نبی پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں. میں نے سید آمنہ کے مزار کی 2 دفعہ زیارت کی ہے. یہ مدینہ سے 350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. میں پہلی دفعہ سحری کے وقت حاضر ہوا. ہم جب پہاڑ پہ تھے تو ایسا لگا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے. آج بھی جنت سے ٹھنڈی ہوائیں سیدہ آمنہ کو سلام کرنے آتی ہیں. ہم جب رخصت چاہنے لگے تو میرے ساتھ کچھ دوست تھے. میں نے کہا یار آج ہم بھی جس طرح حضور ماں سے بچھڑے تھے اور بچھڑتے ہوئے پلٹ پلٹ کے دیکھا تھا, میں نے کہا آج حضور کی اس ادا کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہاں سے رخصت چاہیں گے. یقین مانیے کہ جب ہم نے پہلی دفعہ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھا تو ہمیں حضور کے وہ بچپنے کا زمانہ یاد آیا کہ حضور بچھڑتے ہوئے جب ماں سے بچھڑے تھے تو حضور کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی. پھر مقام بدر تک ہماری ہچکیاں اور سسکیاں تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. ام ایمن کہتی میں حضور کو لے کے پہاڑ سے نیچے آئی, پلٹ کے دیکھا تو حضور میرے ساتھ نہیں تھے. فرماتی میں جلدی سے پھر پہاڑ پہ چڑھی تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں, حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. ام ایمن کی جان نکل گئی, حضور کو سینے سے لگا لیا. میرے نبی فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے. آج ماں کی یاد آئی, صحابہ کو کلام کیا, کاش کہ ماں ہوتی, تمہیں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا, اس میں سورۃ فاتحہ کی قرات بھی کر چکا ہوتا. میری والدہ کو مجھ سے کوئی کام یاد آ جاتا, وہ مسجد نبوی کے دروازے پر آ کر کہتی ابنی محمد, بیٹے محمد میری بات سنو. تو میرے نبی فرماتے میں نماز توڑ کے پہلے ماں کی بات کو سنتا. ماں باپ کی قدر کرو بھائی, یہ دوبارہ نہیں آئیں گے, ہیں تو ان کے قدموں سے لپٹ جاؤ, کل قبروں سے لپٹ کے رونا پڑے گا. آج دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلاتے ہو اور والد کو دیکھ کے رستہ بدلتے ہو. آج ان کی باہوں میں آ جاؤ. آج اگر ہم نے ان کی قدر نہ کی تو زندگی ہمیں راستہ کبھی بھی نہیں دے گی. اللہ تعالی ہمیں ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سیدی مرشدی, یا نبی سیدی مرشدی, غلام ہے رسول کے غلام ہے, غلام یہ رسول. حضرت علاپا مولانا قاری حفیظ اللہ مصطفی صاحب انتہائی خوبصورت بیان اور معاشرے میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کی